أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اس سورت کا نام سورت سبا ہے اور اس کی یہ آیت نمبر 1 ہے۔ اس سورت کا نام سورت سبا رکھا گیا ہے، اس کی آیت نمبر 15 میں یہ لفظ آیا ہے، وہاں سے اس سورت کا یہ نام لیا گیا سورت سبا۔ یہ ایک قوم کا نام ہے، واقعہ ان کا آگے آئے گا۔ موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 34 ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 58 ہے۔ موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 34 اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 58، اور عرض کیا تھا کہ مکی صورتیں جو ہے یہ 86 ہیں، تو 86 صورتیں جتنی بھی آئیں گی ترتیب کے اعتبار سے وہ ساری کی ساری مکی ہوں گی، تو اس کا نمبر 58 ہے، یہ بھی مکی صورت۔ اس کے 6 رکوع ہیں اور 54 آیات، 6 رکوع ہیں اور 54 آیات، مکی صورت ہے، اور اس کی ابتدا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی کے ہے۔ جب قرآن پاک کی ابتدا ہوئی تو وہاں پہلی جو صورت ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، پھر 7 پاروں کے بعد سورۃ الانعام ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، پھر اس کے 7 پاروں کے بعد سورۃ کہف ہے الحمدللہ الذی، پھر اس کی بھی الحمد سے ابتدا ہے، پھر اس کے بعد اب یہ 22واں پارہ ہے اور اس میں یہ سورۃ سبا ہے اور اس کی بھی ابتدا الحمد۔ تو یہ 7 پاروں کے بعد اس طرح کی صورت جس میں اللہ کی تعریف سامنے آ رہی۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، کائنات میں جس کی جو بھی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ تعریف اللہ رب العزت کی، جس کے پاس جو کمال ہے، جو حسن ہے، جو جمال ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو حقیقی تعریف کے لائق اس کائنات میں صرف اللہ کی ذات۔ جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی ہو رہی ہے۔ یہاں ایک بزرگ ہے مفتی ارویس ایوبی صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی ان کی تعریف کرتا ہے تو وہ ایک جبہ پہنا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ جو جبہ ہے نا یہ ستار ہے، اندر میرے کیا ہے وہ تمہیں کیا پتا، تو یہ ستار ہے، اس نے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، جو کچھ اندر ہے چھپا دیا۔ فرمایا اصل تو اللہ کی ذات ہے سب کچھ، ہم کیا ہے اور ہماری تعریف کیا ہے اور ہمارے اندر کمال کیا ہے، یہ سب کے سب کا مالات دینے والی ذات صرف رب تعالیٰ کی ہے۔ تو جاننا یہ ہے الحمدللہ، یہ میں سمجھ جاؤں کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے، ہر وقت اللہ کی تعریف کرنا، ہر وقت زبان سے یہ جملہ لے کے آنا الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ بنا ہے کہ الحمدللہ کہنے کے بعد اگلا جملہ اس سے خطرناک آ جاتا ہے، الحمدللہ کیا بتائیں جی، تو کیا بتائیں، اب کیا ضرورت ہے پھر الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہی کہنا ہے۔ آپ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے، اللہ وہ کچھ عطا کریں گے آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ لیکن تھوڑا سا امتحان تو آتا ہے نا، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تو حقیقی تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں تعریف، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سامنے ہے اس تعریف کے لیے انسان بڑے جلدی تیار ہو جاتا ہے، تو جب اللہ کی ذات آخر میں ہے تو سب جان لیں گے کہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے۔ لیکن دوسری جگہ پہ فرما دیا کہ پہلی اور بعد کی ساری تعریفات کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، فرمایا وہ حکمت والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اب حکمت والا ہے، کائنات میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ نے ایک خاص ترتیب دی ہے، اور جو حالات ہیں اگر تمہارے علم میں ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، لیکن وہ حکمت والا ہے، ہر کام ایک ترتیب کے ساتھ چلتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، فرمایا جو زمین میں چیز داخل ہوتی ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں، وما یخرج منها، جو زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، وما ینزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں، وما یعرج فیہا، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں، وہو الرحیم الغفور،
وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، سب کچھ جاننے کے بعد فرمایا وہ بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ اب زمین میں کیا داخل ہو رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں دانا زمین میں ہے، ہم جو کچھ رکھ رہے ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر، کیڑے مکوڑے زمین کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، اور انسان بھی مرنے کے بعد کہاں دفن ہوتا ہے؟ زمین میں۔ پھر جو زمین سے نکل رہا ہے، پانی زمین سے نکالا جا رہا ہوتا ہے، دانے زمین سے باہر آتے ہیں، پھل وغیرہ زمین سے باہر آ رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جو زمین سے باہر آ رہا ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ آسمان سے جو اتر رہا ہے، پانی اتر رہا ہے آسمان سے، وہی اتر رہی ہے آسمان سے، فرشتے اتر رہے ہیں آسمان سے، ہوا اتر رہی ہے، یہ سب کچھ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ جو آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ ان چیزوں کا واپس جانا، اعمال کا اوپر اٹھنا، یہ سب کا سب اللہ کے سامنے ہے۔ اور اس سب کے بعد بھی ہر ایک چیز کو انسانیت کے فائدے کے لیے باقی رکھنا، وہ کتنا رحم کرنے والا ہے، اور باوجود اس کے کہ نام اعمال گناہوں سے بھر کے جا رہا ہو، پھر وہ انہی فرشتوں کے ہاتھ رزق اتار رہا ہو، وہ کتنا معاف کرنے والا ہے۔ انسان سمجھے تو صحیح کہ میرا اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے اور کتنا ہی رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ہم تمہیں معاف اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ ہم تم سے محبت بڑی کرتے ہیں۔ انسان جو کچھ دن میں کر رہا ہے، جیسا کر رہا ہے، سب کا سب اللہ کی طرف جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر وہاں سے رزق اتار رہے ہیں، بخشش اتار رہے ہیں، مغفرت اتار رہے ہیں، درگزر فرما رہے ہیں۔ کوئی آپ کے گھر میں 2-4 دفعہ نافرمانی کرے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد تم اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو، جاؤ، تمہیں سمجھا دیا، تمہیں مار لیا، ہر طرح سمجھا، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کتنا قابل بنا دیتے ہیں توبہ کے بعد کہ ایک لمحہ پہلے گناہگار تھا، اب جیسے ہی صلح ہوئی، سچی توبہ ہوئی، یہ اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ تو یہ ارشاد فرمایا جو کچھ زمین میں جا رہا ہے، جو زمین سے نکل رہا ہے۔ مسلم شریف میں ہے ایک ایسا وقت آئے گا کہ دریا فرات اپنا راستہ چھوڑ دے گا اور سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے اور لوگ لینے کے لیے جائیں گے۔ فرمایا 100 میں سے ایک بندہ بچے گا، لیکن پھر بھی سارے جائیں گے لینے کے لیے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ نکال کے پھینک دے گی۔ آج جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو معدنیات اندر ہے، یہ زمین نکال کے باہر پھینک دے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور پھر ایسا بھی ہوگا کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوں گے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کے لیے اللہ کو بلا دینا، ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا، ان کو اصل سمجھنا، یہ آج تک کسی کی ہوئی ہے؟ جی آج تک نہیں ہوئی۔ جس نے جتنا سنبھال کے رکھا، جتنا کما کے رکھا، جتنا بچا کے رکھا، نہیں ہوا اس کا، وہ نکل گیا اس سے۔ تو جیسے جیسے، اور پھر انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے آگے جا رہا ہے۔ وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک بڑا بزنس مین رات کو اچانک اٹھا تو 2:30 بجے، تو آپ نے اکاؤنٹنٹ کو بلایا کہ جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا سر رات 1 بج گیا۔ کہا جاؤ میرے پاس آؤ۔ اب وہ آیا، کہا دیکھو میرے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، کیا میری آنے والی نسل کھا سکتی ہے؟ اس نے جب چیک کیا، انہوں نے کہا سر جی 7 نسلیں آپ کی کھا سکتی ہیں، اتنا بڑا ہوا۔ تو انہوں نے کہا پھر میرے 8ویں نسل کا کیا ہوگا؟ 8ویں کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اس کے پیچھے ایک اور پہاڑ ہے، پھر آگے تیسرا پہاڑ ہے، اس پر ایک مائی بیٹھتی ہے، اگر آپ کچھ آٹا لے کے جائیں نا اور یہ سوال اس سے کرے تو وہ آپ کو جواب دے دے گی۔ اب وہ صبح اٹھا، آٹا لیا، اور انہوں نے جانا خود ہے، آپ نے 3 پہاڑ کراس کیے، مائی صاحبہ کے پاس پہنچا کہ جی یہ آٹا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ میری 8ویں نسل کا کیا ہوگا، وہ کہاں سے کھائیں گے؟ کیسے؟ کہتی ہے جیسے اللہ نے یہ میرا کھانا مجھ تک پہنچایا نا ان 3 پہاڑوں کے بعد، ایسی تیری 8ویں نسل کو اللہ پہنچائیں گے۔ اب میرے پاس ختم تھا آٹا، اب لے آئے ہو نا آپ، بس ٹھیک ہے جاؤ۔ جس اللہ نے یہاں 3 پہاڑوں کے بعد مجھ تک پہنچایا، وہ تیری 8ویں نسل کو بھی دے گا۔ تو ہم اس چکر میں رہ گئے کہ آنے والوں کو کیا ہوگا۔ اس سے بڑا احمق کون ہوگا جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر جائے؟ ملنا تو وہی ہے۔ اچھا جب یہ کہا جائے نا کہ بھائی عبادات کرنی ہے، اعمال کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ اے جی اللہ نے جنت اور جہنم تو لکھ دی ہے، یہ تو طے ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں، ان اعمال کا کیا فائدہ؟ تو جہاں اللہ نے جنت اور جہنم لکھ دی ہے وہاں رزق بھی تو لکھ دی ہے، تو صبح دکان پہ جانے کا کیا فائدہ؟ ملازمت پہ جانے کا کیا فائدہ؟ مزدوری پہ جانے کا کیا فائدہ؟ محنت کرنے کا، بھائی جو اللہ نے لکھا آپ کو مل جائے گا۔ جی ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، یہاں بھی ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔
بخشش کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے. وہ بڑا پیارا جملہ ہے نا، اللہ نے دنیا بنا کے دی ہے اور آخرت بنانے کا حکم دیا ہے. دنیا اللہ نے تیار کر کے دی ہے، یہ ساری تیار ہے تمہارے لیے. یہ زمین کو بچھا دیا، پہاڑوں کو رکھ دیا، درختوں کو اگا دیا، فضا اور ہوا کو چلا دیا، سب کچھ اللہ نے کر دیا. اب آؤ تم ٹھہرو، آباد رہو. لیکن آخرت میں وہ آپ نے خود بنانا ہے. فرمایا جیسے جیسے اعمال کرو گے ایسے اینٹیں تیار ہوں گی، گارا تیار ہوگا، محل تیار ہوگا، یہ سب کچھ ایسے چلے گا. تو جس کو تیار کرنا تھا اس کی فکر نہیں. یعنی آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جو اللہ کے کرنے کا کام تھا وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور جو ہمارے کرنے کا تھا وہ ہم نے اللہ پہ ڈال دیا. رزق کا وعدہ اللہ نے لیا تھا، ہم نے کہا نہیں میں خود کما لوں گا. جنت بنانے کا اللہ نے ہمیں کہا تھا، ہم نے کہا جی اللہ دیں گے. تو جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ اللہ پہ ڈال دیا، اور جو اللہ رب العزت کا کام ہے اس کی ذمہ داری ہم خود لے کے بیٹھے. اس لیے فرمانا کہ اگر بندہ دنیا میں لگ جائے گا نا تو اللہ فرمائیں گے چل ٹھیک ہے جا، اب نفع نقصان کا مالک تو ہے، کما لے. اب پورا پڑے گا؟ نہیں پڑ رہا. یہ بطور محنت نہیں مل رہی ہے. دنیا بطور مقدر ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ آپ کو مل رہا ہے. ہاں اس کے لیے محنت کرنا، جائز اور حلال راستہ تلاش کرنا، اپنا وقت دینا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اصل مقصد تھا انسان اسی کو چھوڑ دے. تو یہ ارشاد فرمایا سب کا سب سامنے ہوگا. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافر یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں قائم ہوگی. قل بلا، فرما دیجئے میرے رب کی قسم، بلا وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، ضرور آئے گی. یہاں تو یہ فرمایا نا ضرور آئے گی. سورۃ تغابن میں فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن. آپ فرما دیجئے میرے رب کی قسم اللہ تمہیں ضرور اٹھائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ جب وہ سیدھا ہو جائیں گی ہڈیاں ساری کی ساری، اور پھر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرمایا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ تمہیں پورے بھی وہی دے گا، نشانات بھی وہی ہوں گے جو تمہارے دنیا میں تھے، یہ بھی اللہ چینج نہیں کریں گے. تم ہی اٹھو گے دوبارہ، تمہیں ہی اٹھایا جائے گا. اور یہ اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا لتأتینکم، ضرور آئے گی. عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ تمام مغیبات کا جاننے والا ہے، کوئی بھی ذرہ اس سے غائب نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور اگر ذرے سے کوئی چھوٹی چیز بھی ہے نا تمہارے نظر میں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اس سے بڑی کوئی چیز ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اب چونٹی کو بھی ذرہ کہا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد جو فضا میں ہمیں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آ رہے ہیں ان کو بھی ذرہ کہا جا رہا ہے. اور ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ چونٹی، اس کا انڈا، اس انڈے سے نکلنے والا اس کا بچہ، اور اس بچے کے منہ میں جو خوراک ہے یہ ذرہ ہے. پہلے چونٹی کا انڈا، پھر اس سے نکلنے والا بچہ، پھر اس کے منہ میں جو خوراک ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرہ. یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اس سے کوئی بڑی چیز. فرمایا الا فی کتاب مبین، یہ سب کا سب لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، ایک واضح کتاب کے اندر موجود ہے. تو آج کے آیات کا خلاصہ یہ ہے کائنات میں کوئی چیز اللہ کی ذات سے غائب نہیں ہے. تو جب ذرہ اور ذرے سے چھوٹی چیز بھی اللہ کے علم میں ہے تو کیا خیال ہے میں، آپ اور ہمارے اعمال اللہ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کے سامنے ہے اور میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ نے فرمانا ہے، نام اعمال اللہ کی طرف سے تقسیم ہونے ہیں، تو پھر میں کیوں سے غافل ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ میں چھپ گیا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی نہیں جان رہا، کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ میں کیسے سمجھ رہا ہوں؟ فرمایا یہ سب کا سب اللہ کے سامنے ہے، اور تم نے بھی اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اس دن کی تیاری کر لو. اللہ عمل کی توفیق.